بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بات کریں گے آج آزادی کی، اس لمحے کی جب ایک مضبوط اعصاب کے مالک شخصیت کی آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے۔ بات ہوگی ان الفاظ کی جو برصغیر کے لوگوں کو اس جگہ لگے جہاں درد زیادہ ہوتا ہے۔ اس جنگ کی بات ہوگی جو مل کر شروع کی گئی، لیکن جب اس کا اختتام ہوا تو راستے الگ الگ تھے۔ بات ہوگی کہ کیسے ایک شخص ٹیریٹوریل نیشنلزم سے ایتھنک نیشنلزم میں داخل ہوا۔ یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک مختلف زاویے سے، تو دیکھتے رہیے ویڈیو کو اینڈ تک۔ 1857 کی جنگ آزادی برصغیر میں بسنے والوں کا پہلا قدم انگریز کے سامراج سے آزادی حاصل کرنے کے لیے تھا، مگر اندازہ کریں جب پہلا قدم ناکام ہو جائے تو پھر کتنی مصیبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ اور کچھ ایسا ہی ہوا تھا برصغیر کے لوگوں کے ساتھ 1857 کے بعد۔ جنگ تو مل کر لڑی گئی تھی، لیکن الزام سارا مسلمانوں پر آیا تھا۔ جس کے اوپر الزام ہو اور وہ کمزور بھی ہو تو قانون دنیا ہے کہ مجرم وہی ٹھہرتا ہے۔ بات کرتے ہیں ان الفاظ کی کہ جو لکھے تو انگریزوں کے کلبز کے باہر جاتے تھے، مگر برصغیر میں بسنے والوں کو وہاں جا کر لگے جہاں پر ان کی تھوڑی بہت انا ابھی باقی تھی، اور وہ الفاظ یہ تھے: انڈینز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ۔ کوئی آپ کے ملک میں رہ رہا ہو، آپ کے وسائل استعمال کر رہا ہو، اور آپ ہی کا داخلہ وہاں پر ممکن نہ ہو، تو کتنی عجیب بات ہے۔ یہی تھی وہ بات جس نے مردہ عزت نفس میں کچھ تھوڑی سی جان ڈالی تھی۔ اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئی۔ برصغیر میں بسنے والوں کو غصہ تھا، اور وہ اپنی آواز میں اپنی بات انگریز تک پہنچانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ آوازیں ایک بے ہنگم شور کے سوا کچھ نہ تھا۔ جو اپنی بات بتانا چاہ رہے تھے ان کے پاس وہ الفاظ نہ تھے کہ وہ انگریز کو سمجھا سکے، اور جنہیں سمجھانا آتا تھا ان کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا کہ جہاں سے وہ انگریز تک اپنی بات پہنچا سکتے۔ پھر اس کا حل بھی ایک انگریز نے ہی نکالا۔ نام تھا ان کا ایلن آکٹیوین ہیوم۔ اس نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں سے انڈینز اپنی بات انگریزوں تک پہنچا سکتے۔ برصغیر کے پڑھے لکھے لوگوں نے فوراً کانگریس کو جوائن کر لیا، جن میں ایک شخصیت تھی قائد اعظم محمد علی جناح اور نہرو لال کی، جو کہ کسی دور میں ایک ہی یونیورسٹی کے طالب علم رہے تھے۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی اور سیاسی پارٹیاں بھی وجود میں آئیں، مگر جو مقام کانگریس کو حاصل تھا وہ کسی کو نہیں تھا، اور ٹیریٹوریل نیشنلزم ہی ان کی بنیادی سوچ تھی۔ قائد اعظم چونکہ انہوں نے بھی کانگریس جوائن کی تھی، وہ بھی اسی سوچ کے حامی تھے۔ عمل میں آیا 1913 میں مختلف مسلمان رہنماؤں کی دعوت پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ قائد اعظم کا مسلم لیگ کو جوائن کرنے کا اولین مقصد یہی تھا کہ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان جو دوریاں موجود ہیں ان کو ختم کیا جائے اور ایک ہی ایجنڈے پر مل کر کام کیا جائے، اور وہ ایجنڈا تھا کہ مل کر کس طرح انگریزوں سے آزادی حاصل کی جائے۔ جبکہ مسلم لیگ کے قیام کا مقصد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ تھا، اور مسلمان رہنماؤں کا خیال تھا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کے حقوق کو تحفظ دے رہی ہے، جبکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک سیکولر پارٹی ہے، اور قائد اعظم بھی کانگریس کی اس بات سے بالکل متفق تھے کہ وہ ایک سیکولر پارٹی ہے اور مذہب کے نام پر سیاست نہیں کی جا رہی۔ اور بعد میں کچھ ایسے واقعات اور کانگریس کے کچھ ایسے فیصلے سامنے آئے جس سے ثابت ہوا کہ کانگریس ہندوؤں کی نمائندہ جماعت بن گئی تھی، وہ ایک سیکولر پارٹی نہیں رہی تھی۔ جب اس بات کا علم قائد اعظم کو ہوا تو انہوں نے 1920 میں کانگریس کو خیر باد کہہ دی۔ کوئی اور خوبی انگریز میں ہو نہ ہو، لیکن اس میں یہ خوبی ضرور ہے کہ وہ اس رنگ سے ضرور کھیلتا ہے جو پہلے سے تکلیف میں ہو، اور کچھ ایسا ہی کیا تھا لارڈ برکن ہیڈ نے، جب اس نے لکھا تھا "You the black Indians are not eligible to solve your own political crisis. We with devotion when struggle for your survival. For your reforms you are creating troubles in way of our constitutional efforts. If you think you're competent, go and bring your proposals." یعنی اس نے کہا تھا کہ تم کالے انڈین لوگ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم اپنے سیاسی مسائل کو حل کر سکو، جبکہ ہم ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں اور تم لوگ اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہو، اور اگر تم اتنے ہی قابل ہو تو جا کر اپنی تجاویز لکھ کر لاؤ۔ اور یہی وہ سال تھا 1928 جب قائد اعظم کو پہلی بار لوگوں نے اشکبار دیکھا۔ وہ لارڈ برکن ہیڈ کی بات پر اشکبار نہیں ہوئے تھے، بلکہ جب نہرو نے ایک رپورٹ پیش کی تھی جسے نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے، تو قائد اعظم پہلی مرتبہ اشکبار ہوئے تھے، کیونکہ بہت سالوں کی رفاقت تھی اور بہت سالوں کا بھرم تھا جو کہ ایک دم ٹوٹا تھا، اور قائد اعظم نے وہ تاریخی الفاظ کہے تھے: "It is the partition of our ways. Now Hindu-Muslim unity is out of question." کہ اب ہمارے راستے الگ ہیں، اب مسلمانوں اور ہندوؤں کا اتحاد کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا۔
قائد اعظم کو تو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی، لیکن برِ صغیر میں موجود مسلمانوں کو ابھی بھی اس بات کا شعور نہیں آیا تھا، اور اس کا ثبوت ملا 1937 کے انتخابات میں، جب مسلم لیگ بری طرح ناکام ہوئی اور کانگریس نے ان انتخابات میں میدان مار لیا۔ لیکن اصل امتحان کانگریس کا اور مسلمانوں کا تب ہی شروع ہوا جب کانگریس اقتدار میں آئی۔ بندے ماترم کا گیت گوایا جاتا، اسکول مندروں میں بنائے گئے، مسلمان لڑکیوں سے کہا گیا کہ وہ تلک ضرور لگا کر آئیں گی، اور مساجد میں جب اذان کا وقت ہوتا یا نماز کا وقت ہوتا تو باہر ڈھول بجائے جاتے، ساز بجائے جاتے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اذیت کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اس سب میں گورنمنٹ کہاں تھی؟ کہیں بھی نہیں۔ اور گورنمنٹ تھی کس کی؟ کانگریس کی۔ کانگریس کی گورنمنٹ نے کوئی قدم نہ اٹھایا ان سب باتوں کا تدارک کرنے کے لیے، اور تب مسلمانوں کا شعور بیدار ہوا۔ 1939 میں جب کانگریس کی حکومت ختم ہوئی تو مسلمانوں نے یوم نجات منایا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، بہت مواقع آئے، بہت بار انہوں نے قائد اعظم کو بہت اچھی آفرز کی، یہاں تک کہ 1947 میں بھی قائد اعظم کو بٹھا کر یہ آفر کی کہ آپ کو اتنے بڑے ملک کا پہلا وزیر اعظم بنا دیا جائے گا اگر آپ پارٹیشن کے معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ ملک آزاد ہو اور ایک ہی رہے، اس کے دو ٹکڑے نہ ہوں، یعنی مسلمانوں کا الگ وطن نہ بنے، اور آپ پورے ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے۔ لیکن قائد اعظم کسی طور بھی اس بات پر راضی نہ ہوئے۔ آخر چنچلا کر انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا لیں گے، تو ان کا جواب بہت خوبصورت تھا، اور وہ شان بے نیازی دیکھنے والی ہوگی جب قائد اعظم نے کہا ہوگا کہ آزادی۔ اور اس طرح ایک آزاد ملک معرض وجود میں آیا۔ آزادی کے بعد کی کہانی پھر کبھی صحیح، لیکن اس لفظ آزادی کا مطلب آپ کو تب سمجھ میں آئے گا جب آپ آزاد سیکولر انڈیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے۔ ان کی 75 سالہ تاریخ میں تقریباً 27 مرتبہ بہت بڑے بڑے فسادات، جس میں اکثر ہندو اور مسلم تنازعات شامل ہیں، ہو چکے ہیں۔ جب آپ اس ہسٹری کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ لفظ جو قائد اعظم نے اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں ادا کیا تھا، اس کی کیا اہمیت ہے، اور وہ لفظ تھا آزادی۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے بہت سارے ایونٹس کا اس ویڈیو میں ذکر نہیں کیا۔ میں نے جان بوجھ کر ویڈیو بہت مختصر بنائی ہے کیونکہ بہت ساری باتیں بہت سارے لوگوں کے علم میں ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں جو عام لوگوں کو، ان کے بارے میں عام لوگوں کو علم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تقسیم ہو گئی، لیکن تقسیم اس نے اس طرح کی کہ دونوں ملکوں کے درمیان انگریز نے کچھ ایسے نفرت کے بیج بوئے کہ وقت جن کی آبیاری کرتا رہا، اور اب اس کی شاخیں بہت دور تک پھیل چکی ہیں۔ اسی تناظر میں مجھے ایک فارسی کی کہاوت یاد آ رہی ہے، جس کا اردو میں ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر سمندر میں دو مچھلیاں جھگڑ رہے ہوں تو یقین کر لو کہ ان کے پاس سے کوئی انگریز گزرا تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔